السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے آپ کو کل بتایا تھا کہ کیا مصیبت پڑ رہی ہے کمپنی کو اور کیوں خان کے گھوڑے پکڑے جا رہے ہیں۔ آج کنفرم ہو گیا ہے، بالکل 100% کنفرم ہو گیا ہے کہ خان کے گھٹنے کس نے پکڑے ہیں، کس نے منت سماجت کیا، جس کے بعد خان نے جلسہ ملتوی کیا اور اب 8 ستمبر کے لیے خان نے ایک ایسا آرڈر جاری کر دیا ہے کہ اب لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ جلسہ کینسل نہیں کروا سکیں گے۔ رستہ ایک ہی ہے کہ خان کے مطالبات مان لیے جائیں تو شاید نظر ثانی ہو، ورنہ اب واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ جو آج کا عمران خان نے بیان دیا ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن ناظرین ایک بڑی تکلیف دہ چیز میرے سامنے آئی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی، یہ عمران خان کے کزن ہیں، ان کے بیٹے حسان نیازی فوج کی قید میں ہیں۔ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، جو رپورٹ ہوا ہے وہ سنیں۔ عمران خان جنرل عاصم منیر کی تعیناتی لندن پلان نہیں، اللہ پلان تھی۔ ذات باری تعالیٰ نے یہ تعیناتی اپنے دستے قدرت میں لے رکھی تھی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں کہ عسکری قیادت کو ملک کی سیاست کا مجازی خدا سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، بیٹا فوجی قید میں ہے اور کیا کیا باپ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت سمیت بے پناہ طاقت، یہ سب عناصر ہوں تو بنتا ہے آرمی چیف۔ اب آپ غور کریں، مجازی خدا بنا دیا، قہار، غفار، قدوس، سب کچھ آرمی چیف کو بنا دیا۔ میں کوئی مذہبی فتویٰ نہیں دے رہا، بس آپ کو اس باپ کی ڈیسپریشن دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کو کتنا مجبور کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح زمین پہ گر کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کے، یہ سن کے، یہ پڑھ کے مجھے انتہائی تکلیف ہے۔ یہ ظلم کا نظام پاکستان میں جو چل رہا ہے، حفیظ اللہ نیازی تاریخ کی رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں جبکہ ان کا بیٹا رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے۔ پھر بھی میں کہوں گا کہ ایک باپ کی یہ تکلیف کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ اس کو یہ کہنا پڑ جائے تاکہ اس کے بیٹے کو ریلیف مل جائے۔ یہ آزاد ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم سب کے لیے کہ جس ملک میں ایسا ہو رہا ہے۔ پھر سینئر صحافی زاہد حسین لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی، کوئی نہیں، 15-16 ارب ادھر ادھر ڈال دیے، 15-16 ارب ادھر ادھر کر دیے، کوئی نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں بچوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان میں طاقتوروں کی صورتحال۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کی صدقے دل سے معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا ہونی چاہیے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ خدا بن بیٹھے ہیں۔ خیر، اب سب سے پہلے علیمہ خان نے جو بات کی ہے وہ سن لیں، کیونکہ باقی باتیں اس کے بعد آئیں گی۔ یہ ذرا سن لیں، وہ عمران خان سے آج مل کے آئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو، ورکرز کو نہیں، لوگوں کو، ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے، اگر میں بھی کہوں، اگر آپ یہ سنیں کہ عمران خان نے یہ جلسہ منسوخ کر دیا ہے، یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے، آپ نے یہ بات بالکل نہیں ماننی۔ آپ کلیئر ہو جائیں کہ یہ بالکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا، آپ نے نہیں ماننا۔ آپ کے سامنے جب آپ کے پاس NOC ہے، آپ کا لیگل رائٹ ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اگر کوئی آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں۔ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جو جلسہ گاہ ہے وہاں پہ آپ پہنچیں۔ تو آپ نے 8 تاریخ کو، میں سب کو کہوں گا، سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنا ہے کس چیز کے لیے۔ ابھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے۔ جی، اب فائنل اور کلیئر بات کر دی ہے خان نے کہ اگر میرے نام سے خبر بھی چلا دی جائے، کوئی آ کے پارٹی کا بندہ ہی کہہ دے کہ خان نے جلسہ کینسل کر دیا ہے، آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ خان نے مزید کیا باتیں کی، کس نے ملاقات کی، کس نے رابطہ کیا، اب اس پہ آتے ہیں۔ جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے کہا انہوں نے معلومات دیں کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعت اسلام آباد احتجاج کر رہی ہے، انتشار کا خدشہ ہے، اس لیے اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کیا۔
انہوں نے یہ الفاظ یاد رکھیں۔ پھر کہا کہ اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا، ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ خان نے کہا کہ اب اگر اجازت دے کر کل کو جلسہ روکنے کی کوشش کی گئی تو اس سب کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ اب عدالت کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے۔ عدالت ہمیں اجازت دیتی ہے، انتظامیہ کینسل کر دیتی ہے۔ پارٹی کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ میں نے اسلام آباد کا جلسہ آخری مرتبہ ملتوی کیا ہے۔ لوگوں نے جو رپورٹ کیا اس کے مطابق اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران خان حشاش بشاش نظر آئے، بہت ہی پر اعتماد اور چہرے پر بہت زیادہ اطمینان تھا، اور پوری گفتگو کے دوران وہ مسلسل مسکراتے رہے۔ باڈی لینگویج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ باہر بیٹھے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈر گیا ہے، کانپ رہا ہے، پتہ نہیں ملٹری ٹرائل کا اس کو خوف ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ خان جب پبلک کے سامنے آئے تو انہوں نے بتا دیا کہ کس چیز کا ڈر ہے مجھے۔ خان آگے کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے نہیں روکنا۔ صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان سے کہ فیض حمید کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ تسلی رکھیں ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہے۔ یعنی جب کمپنی اپنے نجائز سرائے سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے، تو آگے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کا، اور میں سابق وزیر اعظم بھی ہوں۔ اس کے بعد خان نے کہا کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی۔ میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں، یہ ملٹری کا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ یعنی 9 مئی ہمارا پاکستان کا ایک لوکل مسئلہ ہے، سب کے سامنے جو کچھ ہوا ہے اس کا اوپن ٹرائل کریں اور بتائیں کہ خان کے ساتھ مل کے اس نے یہ سازش کی تھی، ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیں۔ تو عمران خان اپنے مطالبے پر کھڑے ہیں۔ دوسری طرف سے جتنا مرضی تو تڑاک کیا جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں، خان نے آج پھر اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر خان نے کہا کہ اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی۔ اوپن ٹرائل سے ملک کو فائدہ ہوگا اور وہی فائدہ ملک کو ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا اگر کر لیا جاتا عمل۔ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل ہوتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج کا غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا۔ 9 مئی جمہوریت پر حملہ ہے۔ کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے۔ تو دیکھیں پھر خان وہی کھڑے ہیں کہ 9 مئی جمہوریت پر حملہ تھا، 9 مئی کے وقت ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آگے علیمہ خانم کی وائرل ویڈیو پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج و غصہ ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے ملتوی کیا۔ اب جو مرضی ہو جائے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے کہ باہر حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو صحافی نے جب یہ سوال پوچھا تو خان نے کہا کہ میں نے کسی فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ کس نے گھوڑے پکڑے ہیں خان کے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے، ان کو فوری طور پر 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ یہ خان نے فارم 47 کی حکومت کو ذرا سا ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کا بیگ لندن کے لیے تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا باقی ہے۔ یہ عمران خان نے بڑی گہری بات کی ہے، اس کو آپ ابھی سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن اکتوبر کو اگر قاضی ریٹائر ہو گیا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر خان نے بڑی اہم بات کی کہ یہ سب کچھ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے۔ 2 مختلف گیمز جاری ہیں، اگر یہ قاضی کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر یہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیں گے۔ یہ عمران خان نے بڑی اہم بات کی، اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ پورے ملک میں شدید احتجاج ہوگا۔ یہ عمران خان کی کنورسیشن جو آج ہوئی ہے۔ اب ان کا پلان مجھے کیا لگتا ہے، ناظرین کرام، اس وقت قاضی صاحب کے بعد سب سے سینئر جج منصور علی شاہ ہیں، کیونکہ قاضی صاحب تو چیف جسٹس ہیں، پھر منیب اختر ہیں، پھر یحییٰ آفریدی ہیں اور پھر امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل ہیں۔
حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر قاضی کو ایکسٹینشن نہ بھی دی گئی تو چوتھے نمبر پہ جو سینئر موسٹ جج ہیں امین الدین خان اور 5ویں نمبر پہ جمال خان مندوخیل ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تب ہوگا اگر آئین میں یہ ترمیم کرتے ہیں، پھر سینیورٹی کا رول تبدیل کر کے ٹاپ 5 ججز میں سے یہ چوز کریں گے۔ سو اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل کو اگلا چیف بنا دیا جائے گا ٹاپ 5 میں سے۔ تو یہ ان کا پلان ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔